بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اہل بیت ٹی وی چینل پر پروگرام امبیسڈر لے کر میں آپ کا میزبان خواجہ محمد سلیمان آپ سے محو گفتگو ہوں۔ اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی جو یہاں برطانیہ میں، یورپ میں آباد ہے، ان میں سے ایسی شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ایسی مفید معلومات ان سے حاصل کی جائے جس سے ہمارے ناظرین اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں محمد عرفان طاہر صاحب، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، یہ پاکستان میں بھی صحافی رہے ہیں اور یہاں بھی اس میدان میں کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحافت جو ہے یہ معاشرے کا ایک عام جز ہے کہ عوام تک اصلی حقائق پہنچانا اور معلومات پہنچانا اور معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی رپورٹنگ کرنا، یہ صحافت کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، یہاں برطانیہ میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جس دن سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب آیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سی معلومات عوام تک پہنچائی جاتی ہیں جو کبھی ایکوریٹ بھی نہیں ہوتی، ان میں کئی غلط معلومات بھی ہوتی ہیں۔ تو صحافی کا یہ کام ہے کہ اصل حقائق سے پردہ اٹھانا اور لوگوں تک جو اصل فیکٹ جو سچ ہے وہ پہنچانا۔ تو عرفان طاہر صاحب جو ہیں یہ کام بڑے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ صحافت کے میدان میں آپ کس وجہ سے جو ہے آپ نے یہ شعبہ چنا؟ خواجہ سلمان صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کے اس پروگرام کا اور اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہم لوگ پروگرام کی کوریج کرتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں اور لوگوں کی سن کر جو ہے وہ آگے ایکوریٹ رپورٹس جو ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا جو ہے وہ ضمیر کی آواز یا ہمارے جذبات کی آواز جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچانے کی جو ہے ایک ذریعہ بنے ہیں۔ خود صاحب، اصل میں یہ تھا کہ ہر بچے کا یا بچپن کے اندر کوئی نہ کوئی ذوق شوق ہوتا ہے۔ میرے والد محترم جو ہے وہ بھی اسی شعبہ صحافت سے وابستہ رہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان جب وزیر اعظم بنے تو اس ٹائم وہ ان کے پریس سیکٹری تھے، سیکٹری اطلاعات کے طور پر انہوں نے خدمات دی۔ تو گھر کے اندر بھی ایک صحافت سے رغبت اور ایک جھکاؤ، ایک ماحول جو ہے وہ میسر آیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، انہی کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے کسی نہ کسی بچے نے فیلڈ میں آنا ہوتا ہے۔ تو مجھے وہ اچھا لگا کہ ایک باعزت، باوقار، ایک باکردار سا شعبہ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ عزت ہے، لوگ جو ہے رسپیکٹ فلی دیکھتے ہیں۔ ایک صحافی کو جو ہے کامن مین کی طرح نہیں لیا جاتا، بلکہ اسے ایک رسپیکٹ فلی جو ہے وہ پڑھا لکھا، ایک سمجھدار، ایک سوجھ بوجھ اور اپنے ارد گرد ماحول کے حوالے سے جو معلومات رکھتا ہے، انفارمیشن رکھتا ہے، تو وہ ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ یہ نہیں کہ آپ ایک نارمل، ایک کامن مین جو ہے وہ اس کی طرح زندگی گزاریں، آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی واقفیت نہ ہو، انفارمیشن نہ ہو، کرنٹ افیئرز سے ریلیونٹ آپ کو چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ تو اس شعبے کو جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو خود کو جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے، اپنی تعلیم کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، پھر لوگوں کو جو ہے شعور اور آگاہی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا جائے۔ تو یہی ہمارا شعبے سے ایک محبت تھی، رغبت تھی، ایک پیشن کہہ سکتے ہیں، ایک جنون کہہ سکتے ہیں، اسی کو لے کر جو ہے آج 17 ایئرز جو ہے مجھے اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو پاکستان میں بھی ایم اے جرنلزم کو جو ہے وہ میں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس شعبے کے اندر تاحال جو ہے وہ الیکٹرون میڈیا کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے گا۔ ماشاءاللہ۔
नाज़रीन इकराम, हमारे साथ बोल्टन से डॉक्टर हामिद खान अलमशकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इन्होंने कम्युनिकेशन में PhD की हुई है और सहाफ़ी भी हैं और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और बड़ी मालूमात रखते हैं और कई TV प्रोग्रामों पर ये अपना नुक्ता नज़र जो है पेश करते हैं, तो हम इनको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल हमारी जो बरतानिया में आबाद कम्युनिटी है उसमें ये एक बड़ी तशवीश पाई जाती है, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारी यानी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है बल्कि तमाम इमिग्रेंट्स कम्युनिटी जो है उसमें तशवीश पाई जाती है कि ये बरतानवी हुकूमत, होम ऑफिस ने, होम सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया है जिसे नेशनलिटी और बॉर्डर बिल के नाम दिया गया है, और अब वो पार्लियामेंट से पास होकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है। और इस बिल में जो ख़तरे का पहलू है वो ये है कि होम सेक्रेटरी के पास, होम ऑफिस के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी इमिग्रेंट बरतानवी शहरी की जो है उसकी सिटीज़नशिप या उसकी नेशनलिटी जो है वो वापस ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे नाजरीन को बताएं कि ये कितना ये जो कानून बन रहा है ये हमारे हकूक़ पर किस तरह हमारे हकूक़ को मुतासर करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया खालिद सलेमान साहब, मुझे बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में आने की और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखें 60 लाख के करीब जो बरतानवी शहरी जो इमिग्रेंट हैं वो इस बॉर्डर बिल से डायरेक्टली मुतासर होते हैं, यानी वो 60 लाख शहरियों के ऊपर इस कानून ने एक ख़तरे की तलवार लटका दी है, जिसके तहत होम ऑफिस ने होम सेक्रेटरी को लामुतनाही इख्तियारात दे दिए हैं। वो इख्तियारात दे दिए हैं जो कि ना सिर्फ ये कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है उसके ख़िलाफ़ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून को ड्रैकुला कानून के नाम से भी पहचाना है। उसने कहा है ये एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी वजह से हर वो शख्स जो इसके दायरे में आता है वो ख़ुद को गैर महफूज समझेगा बरतानिया का शहरी होते हुए। इस कानून के अंदर जो बुनियादी बात है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है जो असाइलम से रिलेटेड है कि असाइलम लेने के ऊपर, जिस तरह पिछले 2-3 माह पहले जो फ्रांस से आते हुए कश्ती डूब गई थी पनाह गज़ीनों की और उसमें इतनी जानें चली गई, तो उसको बहाना बनाकर ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि असाइलम लेने वाले को जुर्म की गिना जाएगा, यानी कि वो शख्स जो असाइलम लेने के लिए अगर किसी तरह बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ जाता है तो वो पहले एक मुजरिम के तौर पर ट्रीट होगा, फिर उसका असाइलम का केस सुना जाएगा, जो कि एक इंतहाई गैर इंसानी और नाइंसाफ़ी पर मबनी कानून है, जिसकी वजह से खुद कुछ टोरी अरकान ने भी कहा कि जी इसका नतीजा तो ये होगा कि असाइलम का तो आपने रास्ता ही ख़त्म कर दिया फॉर एवर। और ह्यूमन राइट और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जब दुनिया में इतने मजबूर लोग हैं। दूसरे एंड पे देखें तो इसी कानून में जो नेशनलिटी बॉर्डर बिल है इसके अंदर जो क्लॉज 9 है वो हम हर उस बरतानवी शहरी के ऊपर लागू होगी जो या उसके माँ बाप या दादा या नाना या कोई एक शख्स किसी एक दूसरे मुल्क में पैदा हुआ या उसकी नेशनलिटी रखता है। तो मैं, आप या इरफान साहब या हम जितने भी बैठे हुए हम सब किसी न किसी तरह इस कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हाउस ऑफ कॉमन ने तो इसको पास कर दिया और उसमें वही हुआ कि जी टोरी पार्टी के तकरीबन तमाम अरकान ने इसके हक में वोट दिया, लेबर ने इसके खिलाफ दिया, लेकिन कानून जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला गया। हाउस ऑफ लॉर्ड में हमने देखा कि सईदा वारसी ने तो इसके खिलाफ तकरीर की है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इसके कानून के पास होने में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही बात है और वो ये है कि हम सब बरतानिया में बसने वाले वो तमाम तारकीन वतन, चाहे वो अब सिख कम्युनिटी से हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, जो कहीं और पैदा हुए हैं या कहीं और की एथनिसिटी रखते हैं, उनके लिए इकट्ठे होकर इस बिल के ख़िलाफ़ मुअस्सर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसमें अंदर होम ऑफिस और मौजूदा हुकूमत को, बोरिस जॉनसन को मजबूर करने की ज़रूरत है कि इस कानून को या वापस लें या इसी कानून के अंदर एक टोरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने डेविड एंड डेविस के नाम से अमेंडमेंट
امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی، وہ ڈیوڈ اینڈ ڈیوس امینڈمنٹ کے تحت اس اختیار کو لامتناہی نہیں کیا جا رہا بلکہ قانون کے دائرے میں لانے کی بات کی گئی ہے، ہوم آفس کو جواب دہ کرنے کی بات کی گئی ہے، قانون کے اندر اس کو چیلنج کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کم از کم امیجیٹلی وہ جو کلاز 9 ہے اس کی امینڈمنٹ ڈیوڈ اینڈ ڈیوس کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ فرمایا آپ دیکھیں کہ 19 دسمبر کو لاسٹ ایئر جو ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر مختلف تنظیموں کے اشتراک سے ایک بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی، جس میں مختلف ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی تھی اور ہماری اپنی کمیونٹیز اور سکھ کمیونٹی اور دوسرے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، اور ہر مقرر نے یہی کہا کہ یہ بل جو ہے یہ ایک قسم کی 2 ٹیئر سٹیزن شپ ڈویژن پیدا کر رہا ہے، اور ہمیں اس کا جو ہے اس کے خلاف جو ہے ہمیں یعنی بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر شاید اس طرح کی اویئرنس بھی پیدا نہیں ہے، اور ایک حکومت کا جو پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے صرف مجرموں کے خلاف جو ہے استعمال ہوگا، تو اب لوگ جو ہے آرام سے سمجھتے ہیں جی کہ ہم تو جرم نہیں کریں گے لہٰذا یہ قانون ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا اپنی یہ جو ناظرین سن رہے ہیں پروگرام، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ خواجہ صاحب اس میں 2 باتیں ہیں۔ بالکل ابھی تک جو ہوم آفس کا سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ یہ قانون تو صرف مجرموں کے خلاف استعمال ہوگا اور یہ ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک 60 لاکھ لوگ جو اس دائرے میں آگے ہیں ان کو غیر محفوظ کر دیا ہے، ان کو حق جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے وہ اس سے بھی ڈریں گے کہ یار ہم پروٹیسٹ کریں گے تو یہ ہمیں بدامنی میں ڈال دیں گے، بدامنی میں ڈالیں گے تو یہ ٹیررزم میں ڈالیں گے اور ہمیں واپس بھیج دیں گے۔ یعنی کہ آپ کے جو ہماری جو آگے جنریشن ہے جن کے بچے اسکول جائیں گے، آپ نے جس طرح کہا وہ ٹیئر 2 یعنی دوسرے درجے کے شہری محسوس کریں گے خود کو، اور اسی اسکول میں باقی جو بچے ہیں جو اس قانون کی زد میں نہیں آ رہے وہ خود کو سپیریئر محسوس کریں گے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ اس قانون کے سماجی جو ہیں وہ بڑے غلط ایفیکٹس آنے ہیں، سوشل ایفیکٹس آنے ہیں، امپیکٹس جو ہے نا اس کا جو اثر ہونا ہے وہ معاشرے کے اوپر ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو برٹش سوسائٹی ہے یا جو فیبرک آف دا برٹش کلچر ہے وہ بڑی بری طرح ڈیمیج ہونے کا ڈر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خواجہ صاحب یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس پروٹیسٹ کا حوالہ دیا 19 دسمبر کو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کے اندر ابھی بھی اتنا زیادہ لوگ نہیں تھے جتنے زیادہ ہونے چاہیے۔ ہماری کمیونٹی کو اس سے کئی گنا زیادہ اکٹھے ہو کے کئی گنا زیادہ پرزور انداز میں پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ دوسرے اینڈ کے اوپر میں کہوں گا کہ اس کے بعد جب 21 تاریخ کو اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو 2 سے 4 منٹ کے اندر اسپیکر نے اس کے اوپر بحث ختم کر کے ووٹنگ کرا دی، جو کہ برطانیہ میں انتہائی کم مثال ملتی ہے کسی نئے قانون کے بارے میں۔ یعنی ٹوری گورنمنٹ نے بڑی جلدی سے اس کو پاس کروایا، اور میں ہنس رہا تھا، میں کہا اس طرح کی مثالیں ہم پاکستان کی دیتے ہیں اور یہاں بھی اس طرح کے معاملات ہونے لگ گئے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر ممبر آف لیبر پارٹی نے کہا جی کہ آپ بڑی جلدی کر رہے ہیں، لیکن اٹ واز بلڈوز۔ آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو چاہیے کہ آرگنائز طریقے سے اپنا پروٹیسٹ بھی دے، اور اپنا جناب آپ اپنے ایم پیز کے پاس جائیں، اس کو لیٹر لکھیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر ایم پیز کو ہر شخص کو چاہیے کہ جی میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں اور میں اس قانون سے اختلاف رکھتا ہوں، آپ ایوان میں یعنی ہاؤس آف کامن میں یا پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں۔ ہر ایم پی کے پاس میرا خیال ہے کہ 500 سے 1000 2000 لیٹر جانے چاہیے۔ 60 لاکھ لوگوں کی آبادی ہو اثر انداز ہونے والی، اور میں اگر فگرز بتاؤں کسی ایم پی کے پاس 2 لیٹر آئے ہیں اور کسی کے پاس 3 آئے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایم پیز کے اوپر زور ڈالیں، کونسلرز کو بتائیں کہ جی ہمارے ایم پیز تک ہمارا پیغام پہنچائیں، ورنہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آج یہ قانون لگ رہا ہے کہ صرف مجرموں کو ہے، کل کو اسی قانون میں اگر انہوں نے ڈال دیا کہ جی ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ آفینس والا بھی اس میں مجرم ہے، اس میں وہ جو چھوٹے موٹے غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، تو یہی وہ انداز ہوتا ہے جو کہ ملکوں کے اندر 2 درجے کی شہریت پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بڑی ضروری ہو گیا ہے کہ ایک اکٹھ کیا جائے، آرگنائز طریقے سے حکومت کو پیغام پہنچایا جائے، اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ آپ زیادہ سے زیادہ
ای میلز کریں. آپ نے پٹیشن تو کی گئی لیکن اس کے باوجود اس کو بل کو پاس کیا گیا, تو اب ہمارے پاس اختیار رہ جاتا ہے, ہم اپنے ایم پیز کو کہیں ہم جناب زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کریں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, پروگرامز کر کے سیمینارز کیے جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, تو ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچائی ہیں. انشاءاللہ Thank you. یہاں برمنگھم کی سطح پر تو ایک کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے, اور مختلف لوگ جو ہیں اپنے اپنے ممبران پارلیمنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ بھرپور طریقے سے اس بل کے خلاف جو ہے کمپین چلائی جائے. عرفان صاحب, آپ اس بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو سب بتائیں گے؟ پہلے تو میں آپ کی بات پہ اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کمپین کو آگے لے کر چلے, یا اس کو اویئرنیس کے حوالے سے میں یعنی ویسے اجتماعی طور پہ بات کروں, یو کے کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا اوورآل جو ہے یورپ کے اندر جتنے بھی ہمارے خاص طور پر ایشین نژاد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, تو کوئی بھی آپ کے حقوق کی بات آتی ہے, رائٹ کی بات آتی ہے, یا کسی بھی جو اہم امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے, تو بڑی لیک آف اویئرنیس نظر آتی ہے کمیونٹی کے اندر. ایک تو کمیونٹی کے اندر ایک یونٹی کی فضا نہیں ہے, اویئرنیس کی فضا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کی پریارٹیز کیا ہیں, لوگوں کے شعور کیا ہے, ادراک کیا ہے, یا کیا سوجھ بوجھ رکھ کے وہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جناب ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, آنے والے فیوچر میں ہمیں کیا چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگوں کی کسی بھی آپ دیکھیں کہ اوورآل آپ کا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ایک آپ کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, یا دیگر کے جو بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کوئی ایشوز درپیش ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کو یا تارکین وطن کو, تو اس میں لوگوں کی اس طرح شمولیت نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 19 دسمبر کو آپ نے پروگرام کیا ہے, وہاں پر ڈیمونسٹریشن ہوا ہے, لوگوں کی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں پر آباد کتنی ہے, ان کی ریشو دیکھیں, ان کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اسی طرح کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتے. تو یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے. اس حوالے سے پہلے تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ بل جو ہے نہ صرف کہ ہماری کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا, ہمارے رائٹس کو ڈیمیج کرے گا, جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں یہ ان کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. پھر جو برٹش ویلیوز ہیں, جس معاشرے کے اندر, جس ملک کے اندر, جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں, ان کو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو بھی ظاہر ہے پڑھا ہوگا برٹش ویلیوز کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے, فریڈم آف سپیچ کیا ہے, یا فریڈم آف ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ ہے, یہ کیا ہے, رائٹ ہے. تو یہ تو آپ بالکل لوگوں کو جو ہے ایک کمرے میں قید کرنے والی بات ہے کہ جناب ہم چاہیں گے تو آپ سانس لیں گے, ہم چاہیں گے تو آپ بولیں گے, ہم چاہیں گے تو آپ بات کریں گے. تو یہ آپ کی جو بیسک جو فریڈم ہے یہ اس پر ایک یلغار ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اس کی صورتحال سے جو ہے وہ اویئر بھی ہونا چاہیے, اور اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ بہت دیر ہو جائے. ناظرین اکرام, ایک اور مہمان حافظ ادیب مشتاق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وہ بھی صحافی ہیں, نارتھ میں رہتے ہیں, وہاں بڑے اچھے اچھے پروگرام کرتے ہیں. تو حافظ ادیب مشتاق صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اس بل کے حوالے سے نارتھ میں بھی کوئی کمپین وغیرہ چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. اور میں ابھی دونوں بھائیوں کی بات سن رہا تھا, آپ کی بات سن رہا تھا. سر یہ نارتھ میں اگر بات کریں تو یہاں پر بریڈ فورڈ جیسا ایک بڑا علاقہ آتا ہے جہاں پر پاکستانی کشمیری نژاد ایک بڑی کمیونٹی رہتی ہے, اور یہاں پہ بریڈ فورڈ کو منی میر پور یا منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک بڑا نمبر ہے یہاں پر ہماری کمیونٹی کا جن کا تعلق پاکستان سے ہے, کشمیر سے ہے. اب جہاں تک یہ بل پاس ہونے کے بعد یہاں کی صورتحال ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تارکین وطن اس سے متاثر ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ہم پتہ نہیں کہ ہم کون سے قانون کے تحت اور کس قانون کے تحت کب اور کہاں در لیے جائیں گے.
آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی جب یہاں پر آئے تو ہم نے بھی سنا، جو بزرگ تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں نکالیں گے، آج نکالیں کل نکالیں، یہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی قانون کا سہارا لیا جائے گا، نکال دیں گے۔ آج ہم نے اس قانون کو پاس ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ رستہ تو بن گیا، راستہ بن گیا کہ اس راستے سے ہم آپ کو واپس بھیجیں گے۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لامتناہی ان کے پاس اختیارات آگے ہیں اس قانون پاس کرنے کے بعد، تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اس جرم کے تحت ہم آپ کو نکال رہے ہیں، اور کون سا ایسا جرم ہے جو ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ نے اگر یہ جرم کیا تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ ڈیسائیڈ کرنے والوں کے پاس تعداد جو ہے وہ پاورز دے دی گئی ہیں، اور اس کو چیلنج بھی نہیں آپ کر سکتے۔ ہاں اگر اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں تو کسی کو کم از کم صفائی کا موقع تو ملے۔ اب وہ جو لوگ تیسری جنریشن کے ساتھ یہاں پر وقت گزار رہے ہیں، انہیں ایک پل میں انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، تو وہ لوگ تو پاکستان میں بھی پردیسی گنے جاتے ہیں، یہاں بھی پردیسی ہو گئے۔ تو میرے خیال میں اس قانون کے پاس ہونے کے بعد لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ اپنی جو ان کی قوم ہے، جو ان کی نیشن ہے جو ڈری ہوئی ہے، اس کو اعتماد میں لیں۔ اور اسپیشلی اگر میں بریڈ فورڈ کی بات کروں، یہاں پہ چونکہ کمیونٹی زیادہ ہے تو یہاں پہ ڈر بھی زیادہ ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک خوف کا سما ہے کہ اگر ہم اس قانون کے خلاف بولے تو شاید ہمیں بھی جو ہے ہوم آفس ٹارگٹ کرے۔ عرفان صاحب، یہ خوف ہم کس طرح اپنی کمیونٹی سے دور کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری ایک نوجوان نسل، یہ تیسری چوتھی نوجوان نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے، یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو بزرگ یہاں آئے تھے 60s میں، وہ تو تقریباً جو ہے وہ نسل تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو جہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہم کس طرح انکریج کریں کہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے یہ اسٹرگل کریں؟ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگ خوف زدہ ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اویئرنیس رکھتے ہیں، یا یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے انہیں شعور ہے، ادراک ہے، انفارمیشن ہے، ان تک کوئی نہ کوئی بات پہنچی ہے۔ تو ویسے جو اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں ینگ جنریشن، یہ تھرڈ یا فورتھ جنریشن کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بادر ہی نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کی جو حساسیت آپ لوگ فیل کر رہے ہیں یا ہم لوگ فیل کر رہے ہیں، شاید وہ سینسٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے، یا وہ احساس نہیں ہے، یا وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں وہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یا ہمارے بھائی حافظ ادیب مشتاق صاحب نے بات کی، اب بات یہ ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے، امپلیمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے اس کو جو ہے ہم نے یعنی ریموو کرنا ہے، اس خوف کو، اس ہراس کو جو ہے ختم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوکل کونسلرز جو ہیں وہ موجود ہیں، کونسلز کے اندر ہماری بھرپور نمائندگی موجود ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے جو ہے بھرپور موجود ہیں، لیکن مؤثر آواز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں، ان کو کیا ڈر خوف ہے، یا ان کی کیا کرائیٹیریا ہے، یا کس نے ان کو جو ہے وہ خاموش کروایا ہوا ہے۔ وہ ان کی بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی حامد صاحب نے مینشن کیا ہے کہ لوگوں نے لیٹر جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو اکیڈمک ورک کر ہی نہیں سکتے، اپنے ایم پیز کو اپروچ نہیں کرتے، ہمارے جو بھی اتھارٹیز ہیں یا جو لوگ ہیں رسپونسیبل، ان تک ہم اپنی آواز ہی نہیں پہنچاتے۔ ہماری یعنی گزشتہ دنوں ایک خاتون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بتا رہی تھی، انگلش ایم پی ہیں وہ کہنے لگی کہ وہاں پر ہمارے بریڈ فورڈ اور لیڈز کے اندر ایک ایشو ہوا بی کے حوالے سے، یہ جو ہنی بی ہوتی ہے، تو اس پر مجھے تقریباً اتنے لیٹر آئے کہ ان کا اتنا بوجھ تھا کہ میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ یعنی اس قدر لوگوں نے اس کو یعنی امپورٹنٹ سمجھا، اور انہوں نے لیٹر لکھے مجھے کہ یار اس ایشو کو جو ہے وہ سالو کرو، تو وہ مجھے کرنا پڑا۔
یعنی اتنا دباؤ، اتنا فورس مجھے کیا گیا کہ میں نے اس ایشو کو سلوشن نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ حل کیا. تو ہمارے لوگ جب تک اپروچ نہیں کریں گے، اپنی آواز لوگوں تک، اتھارٹیز تک پہنچائیں گے نہیں، اپنے ممبران پارلیمنٹ کو لیٹر نہیں لکھیں گے، ہر ایشو کے اندر ہم اسی طرح کرتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور نظر انداز کرنے کے بعد جب ہمارے سر پر آن پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بوجھ جو ہے بہت زیادہ ہے، ہمارے سکت سے بھی زیادہ. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اگنورنس جو ہے یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے ساتھ تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ ہمیں کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. جب تک پہنچائیں گے نہیں آواز تو پھر وہ کیسے سنیں گے؟ ڈاکٹر احمد خان صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہماری برٹش نوجوان نسل جو یہاں پروان چڑھ رہی ہے ان کو ہم کس طرح انگیج کریں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں سیاست میں بھی وہی آئے ہیں آگے، اور لیڈرشپ، کمیونٹی لیڈرشپ بھی ان کے پاس ہے. اب یا تو یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کی تیاری میں ہم کوشش کریں کہ یہ نوجوان نسل جو ہے اپنے حقوق کے لیے بہتر انداز سے جو ہے یہاں انگیج ہو سکتی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا مشورہ دیں گے؟ جی حاجی صاحب، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک فیکٹ تو ماننا چاہیے، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی کو اس کے اندر، کہ ہم نے جو اپنی اگلی نوجوان نسل آئی ہے اس کی تربیت میں بہت کوتاہیاں کر دی ہیں. یہ بات ہمیں حقیقت کو ماننا پڑے گا. اور جس طرح عرفان بھی کہہ رہے ہیں، یہ میں خود سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اس طرح کا ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ شاید وہ بس اب یہیں کے ہیں اور ان کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. اور پھر یہ جی کہ جس طرح ہمارے بڑے، آپ اور دوسرے جو ہم سے ایک اور جنریشن تھی 60s کی، جو وہ یہاں پر سٹرگل کر کے آئے ہیں، ان کو اس سٹرگل کا بھی نہیں اندازہ. میں اس چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میری جنریشن جو ہے، ہم جو ہیں جو 40s میں ہیں، 50s میں ہیں، 60s میں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ضروری طور پر سب سے پہلے یہ بات احساس دلائیں کہ ہماری سٹرگل کتنی ہارڈ رہی اس ملک میں سیٹل ہونے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا جو قانون ہے اس کے تحت آپ جیسے جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ پہلا شکار ہوں گے ہماری نسبت. ہم تو اپنا وقت گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں. اصل مشکل تو آنی ہے جب انہوں نے 2-4 سال بعد مزید قانون کو سخت کرنا ہے، پھر 2-3 سال بعد مزید قانون کو سخت کرنا ہے. تو اصل میں اس نوجوان نسل کو ایک تو باشعور کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور تیسری بات یہ کہ ان کو بنیادی طور پر اس قانون سے ہٹ کر ہم سب کا فرض بن گیا ہے کہ اپنی سٹرگل کے بارے میں بتائیں، ان کو اس چیز کی قدر دلائیں کہ اس ملک کے اندر رہنے کے اندر ہم سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کسی نے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے وطن کی، اپنے مال کی، اپنی بہت ساری چیزوں کی. تو اس قربانی کا اس کو احساس دلانا نئی نسل کو بڑا ضروری ہے. پولیٹیکلی ایکٹیو کرنا بڑا ضروری ہے. میں یہاں پر اپنے اداروں کے ساتھ جہاں پروگرام کرتا ہوں وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ینگ لیڈرشپ پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ انگیج کروں. اور یہ میں مشورہ آپ کو بھی دوں گا، آپ کے چینل سے لوگوں کو بھی دوں گا کہ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں چیریٹی ورک کر رہی ہیں، جہاں مدرسہ مسجد کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں پہ پبلک سیکٹر کے اندر لیڈرشپ پروگرامز کو لائیں. ہم جتنا لیڈرشپ پروگرام آئے گا اتنا ہماری کمیونٹی سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، ینگسٹرز کو، کہ وہ کس طرح نہ صرف اس گورنمنٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، برٹن کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا برٹش اکانومی ہے اس میں تو آ گئے ہیں، لیکن کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ایڈمنسٹریشن ہے اس میں پیچھے چلے گئے ہیں. یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ پولیس آفیسرز ہونے چاہیے زیادہ، جو ہماری جو کونسلز ہیں یا بوروز ہیں اس کے اندر جو ہیڈ یا چیف کے لیول کے اوپر کوئی پاکستانی نہیں ہے، گورے ہیں یا کوئی اور کنٹریز کے ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لیڈرشپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں. عرفان صاحب، مسلم کمیونٹی کا ایک عام ادارہ جو ہے وہ مسجد ہے، جہاں دن میں 5 وقت مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں جوان بھی آتے ہیں،
بزرگ بھی آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مساجد ہیں وہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنے میں وہ رول ادا کر رہی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے؟ پہلے خواجہ صاحب دیکھیں، انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں ہمارے، یعنی ریلیجس انسٹیٹیوشن کی بات کریں یا لوکل دیگر جو انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، یا لیڈرشپ ہے، یا کمیونٹی لیڈرشپ ہے، یا تھرڈ سیکٹر ہے، یا دیگر جو جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، پہلے تو ہم ان کو اویئر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے ٹھیک ہے، وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی رسپانسبلٹی، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو ان کو اویئر کیا جائے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، کتنا سینسٹیو ایشو ہے، اس سے ہمیں آنے والے وقت کے اندر کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر یہ کس طرح جو ہے یہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارا ایکٹیویٹیز ہیں یا آنے والا فیوچر ہے، جس طرح ڈاکٹر حامد صاحب نے بڑی یہ ایک ان ڈیپتھ بات کی ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، آپ نے زندگی گزار لی، یا ہمارے جو ایج لیول کے لوگ ہیں، 40 کی ایج کے، وہ لوگ اپنا وقت گزار گئے، ان کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ جتنی ہے تھی وہ فلفل کر گئے. آنے والی جو یوتھ ہے اس کے لیے زیادہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے، ان کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ چیز ثابت ہو سکتی ہے. ان کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کس کس معاملے کے اندر، جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ کی گرپ کی جا سکتی ہے. ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس جو طبقہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ لوگوں کی زیادہ ہے، سمپتی زیادہ ہے، جذباتیت تعلق ہے، ایک جذباتی تعلق ہے لوگوں کا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 5 وقت ظاہر ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں لوگ، پھر جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، دیگر جو ہے گیدرنگز ہوتی ہیں. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یعنی ریلیجس اسکالر ہیں یا ہمارے مذہبی قائدین ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے تو وہ خود اس چیز کو اسٹڈی کریں، اس کی انفارمیشن حاصل کریں. اس جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے یا نیشنلٹی بارڈر بل کے حوالے سے پہلے خود کو جو ہے وہ فلی پریپیئرڈ کریں، پھر لوگوں کو آگے جو ہے پراپر نالج. یہ نہیں کہ ہم نے اس ملک کے جو ہے لا کو اوبے بھی کرنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے اندر ویسے ایک افراتفری جو ہے وہ پھیلا دی جائے، نیگیٹو انفارمیشن بھی نہیں ہم نے پھیلانی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ پراپر جو ہے جو ہمارا رائٹ ہے یا پیسفلی جو ہم کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہم جو ہے انفارمیشن آگے جو ہے پاس آن کریں. یہ نہ ہو کہ جیسے ہم ہر معاملے میں کرتے ہیں کہ جناب آدھی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابہام بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر ریئیکشن جو ہے وہ نیگیٹو پہلو کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہم نے کرنا. پہلے تو ہم نے انفارمیشن پراپر کرنی ہے کہ جناب یہ جو لا ہے بارڈر اور نیشنلٹی بل کے حوالے سے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ برٹش ویلیو کے اگینسٹ ہے. یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں پوری دنیا کے اندر، جو یونیورسل جو ہیومن رائٹس ہیں، ان کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. جو انسان کی جو فطری آزادی ہے، حق آزادی ہے، یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار رائے کی جو آزادی ہے، اس کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم اویئرنیس دیں گے، ریلیجس کے اسکالر جو ہے اس پہ بات کریں گے، جمعے کے اجتماع میں ایسی باتیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے یہ چیزیں کیا مذہب سے باہر ہیں. ہمارے جتنے بھی مذہبی اشخاص ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. کمیونٹی سے جب وہ بینیفٹ لیتے ہیں تو کم از کم ان کو ریٹرن میں جو ہے انہیں بھی بینیفٹ دینا چاہیے. تو یہ ہم اجتماعی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. 60 لاکھ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس میں تمام یعنی جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں. یا نہ صرف مسلم کمیونٹی ہے، انڈین کمیونٹی ہے، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ مشترکہ طور پر اس سے ڈیمیج ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. حکمت عملی، تدبر سے، حکمت عملی سے جو ہے ہمیں کام لینا چاہیے. آپ نے عرفان صاحب بہت اچھی بات کہی. ہمارے ساتھ ناظرین آن لائن جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی شراز خان صاحب. شراز خان صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. آپ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں. آپ بھی کئی دہائیوں سے یہاں جو ہے صحافت کے میدان میں سرگرم ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ یہاں جو پاکستانی خاص کر کشمیری کمیونٹی بستی ہے
وہ زیادہ تر دلچسپی لیتی ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں. یہاں جو مقامی سیاست ہے اس میں بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے ہیں. اور اس کا ذمہ دار کون ہے کہ ہم رہتے اس ملک میں ہمارا فیوچر. اچھا ادیب صاحب آپ بھی یہ فرمائیں کہ یہ جو ہے یعنی رہتے ہم اس ملک میں ہیں لیکن ساری یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے کوئی جدا ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا فیوچر یہاں ہے. اس فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں جو مقامی سیاست ہے، جو مقامی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں انوالو ہونا چاہیے. اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان تک ہی محدود رہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اس بل پہ جب ہم نے آواز اٹھانے کی بات کی ہے تو نارتھ سے 2 ایم پیز نے اس بل پہ آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز گو کے ایوان میں سنی گئی، لیکن اس پر کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا، بل پھر بھی پاس ہوا. دوسرا یہ کہ جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہونے جا رہا تھا، اس میں اہم ترین ایک شق یہ بھی تھی کہ برطانیہ کو اب کم از کم اپنے امیگریشن کے جو قوانین ہیں وہ خود بنانے کی آزادی مل جائے گی. تو ان جب آپ دیکھیں آپ برطانیہ یورپی یونین سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کی اہم ترین شک جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ امیگریشن کے جو قانون ہیں ان کو خود بنانے کے قابل ہو جائیں، تو پھر یہ ظاہر ہے آپ اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرواتے ہیں. دوسرا اگر پاکستانی یا کشمیری یا ہمارے جتنی بھی دوسری کمیونٹیز ہیں اگر ان میں ڈر ہے تو ہمیں سب سے پہلے خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا ہوگا. اور جس کی یہ مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، عرفان بھائی بات کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی شراز صاحب اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن جو تعلیم کی کمی ہے ہمیں اس پہ بھی جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی. ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی. جب نوجوان جہاں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ہمیں انہیں دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھانے ہوں گے. اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بی بی سی نے ایک رپورٹ کیا یا مقامی بہت سارے میڈیاز نے اس کو رپورٹ کیا کہ یہاں پہ جو ایشین کمیونٹیز کے نوجوان ہیں وہ کس طرح یا کس طرف جا رہے ہیں. کیا ہمارے بچے، کیا ہم ان کی تربیت جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے وہ رہنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مین پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزر کر ہمیں اپنی آنے والی نوجوان نسل کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیں، یہاں کے معاشرے کو بہتر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں، اور یہاں کے جو کی پوسٹیں ہیں وہاں پر اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ وہ ان کی پوسٹوں پر پہنچیں اور وہاں پر پہنچ کے انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام کریں. جی سر. بالکل ہمیں جو ہے اپنی یہ جو نوجوان نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں. تو یہ اصل میں تو یہ ساری کمیونٹی کی اگر اجتماعی کوشش ہوگی تو تبھی جو ہے یہ مسائل حل ہوں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی شراز خان صاحب جو ایک عرصے سے صحافت کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں. شراز صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے انہیں نہ تو کوئی سیاست سے دلچسپی ہے، نہ پاکستان کی سیاست سے، نہ کشمیر کے مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے. تو یہ بتائیں یہ کس کا قصور ہے کہ ہم جو ہے اپنی نوجوان نسل میں وہ اویئرنس کشمیر کے حوالے سے یا برطانیہ میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے یہ اویئرنس ہم پیدا نہیں کر سکے، یہ کس کا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. جناب خواجہ محمد سلمان صاحب، پینل میں حافظ الدین اسٹارٹ صاحب اور عفان طاہر صاحب اور ڈاکٹر عامر صاحب، آپ سب کا شکریہ اور دیکھنے سننے والوں کا. ایک تو یہ کہ بڑا اچھا پروگرام ہے اور آپ نے جو نوجوان نسل کے حوالے سے جو ڈیبیٹ چھیڑا ہے اس میں لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہم نے مسلسل میڈیا کا کام یہی ہے کہ چیزیں کثرت سے یعنی ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ کوئی نہ کوئی آؤٹ دیر کوئی نہ کوئی ہماری بات سن رہا ہوگا. دیکھیں ہم سب کا مجموعی ایک کردار ہے کہ ہم نے سب نے ایک کردار ادا کرنا ہے، مل جل کر ہمیں خود اکٹھے ہونا ہے. ہمارے ہاں بہت ساری ڈویژنس ہیں
बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान से हम यहाँ आए, हमने मसाजिद बनाई, हमने अपने इलाके में जाकर वहाँ जो है अपनी बरादरी को, अपने बहन भाइयों को, फैमिली को सपोर्ट किया, खुशहाली आई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब चूंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से उस तरह का मजबूत नहीं रहा, चूंकि हमारी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पर अब जवान हो रही है, पढ़ रही है, इनका कसूर नहीं है। हमने इनका ताल्लुक जो है वो अपने मुल्क से तो जुड़ने की बहुत कोशिश की। हमारे बैकअप माइंड यही था कि पाकिस्तान में जाएंगे, रहेंगे, बच्चे वहाँ शादियां करेंगे। ये सारी चीजें में हम नाकाम हो रहे हैं, ये अब मामला खत्म हो गया। अब इनका मुस्तकबिल यही है और हमें एक ही सेंस इनको देना है कि ये बरतानिया आपका शहर है, ये यूरोप में आप रहते हैं, जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, आपके माँ बाप वहाँ से माइग्रेट करके आ गए, तल्लक रखें पाकिस्तान से, बैक होम, ये जिधर जहाँ से भी, बांग्लादेश से, जहाँ भी आप हैं, तल्लक तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। लेकिन इनका तल्लक कमज़ोर है, चूँकि वहाँ पर इनको एक तो ज़ुबान का प्रॉब्लम है, दूसरा कल्चर बैरियर्स हैं, बातें बहुत सारी। ये यहाँ से तुर्की चले जाएंगे, मराकश चले जाएंगे, इन मुल्कों में चले जाएंगे, घूम करके वापस आ जाएंगे, मुसाफत कम है। तो ये बात है कि ये आप भूल जाएं कि हम कोई बाई फोर्स कुछ कर सकेंगे। दूसरी बात, ये जो हम हर वक्त कश्मीर का और पाकिस्तान का और इस तरह की प्रॉब्लम सारे जान का दर्द हम लेके घूमते हैं, ये इन बच्चों को उस तरफ हम अगर लगाना चाहते हैं तो ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमें एक तो जुबान जो है मस्जिदों में, अपने फंक्शंस में बोलनी पड़ेगी, वो, और अंग्रेजी जुबान बोलनी पड़ेगी। जिस भी मुल्क में ये रहते हैं यूरोप में, वहाँ की लोकल जुबान बोलनी पड़ेगी। इनको पता सब कुछ है, फलस्तीन का भी पता है, कश्मीर के हवाले से भी पता है, लेकिन हमारा वे ऑफ थिंग्स, डूइंग द थिंग्स जो है वो इनको समझ में नहीं आती। तो बच्चे हमारे नाकाम भी नहीं है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं माशाल्लाह। आप देखें अस्पतालों में, प्रोफेशनली, स्कूलों में, हर जगह अच्छे अचीवमेंट्स हो रही हैं। हाँ, अलबत्ता हमें जो है वो हमारी तरजीहात, जो पेरेंट्स हम वहाँ से आए हैं, हम बच्चों को उस तरह का टाइम नहीं दे सकते। जब शुरू में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, फिर 12, 13, 14 साल के बच्चे जब होते हैं, तो GCSE में चले जाते हैं, उस वक्त कॉलेज में जाते हैं, उस वक्त लोग इनको मुख्तलिफ एक्ट डाउन करते हैं और मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला कर देते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो हमें बच्चों को यही बताना है कि ये आपका मुल्क है, आपने सियासत में आना है, उसके बाद आपने यहाँ की जॉब्स में लेना है, ये आपका मुल्क है। ये यहाँ पर 60%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे कहीं उलमाए कराम को फतवा न जारी कर दें, यहाँ पर 60% उम्र लॉज लागू हैं। यहाँ पर हमारे इस्लामी लॉज, रिफॉर्म के काम क्या था, यही तो था हज़रत उमर के जो रिफॉर्म्स थे, यही थे जो यहाँ इस मुल्क में इम्प्लीमेंट है। तो ये सारी चीजें हमें इनको समझानी पड़ेगी। और अगर हम अपने बच्चों का ताल्लुक दीन के साथ जोड़ दें तो मेरे ख्याल में हमारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपके मेहमान ज्यादा हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूरी है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जॉनसन के इस्तीफे के हवाले से, मेरे ख्याल में इस्तीफा उनका बनता है। चूंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने एक पार्टी की और आज पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत ज्यादा बहस व मुबासा हुआ और फिर क्रॉस पार्लियामेंट के अंदर सब MPs ने उनके इस्तीफे की डिमांड की है। मेरे ख्याल में ये जायज़ मुतालबा है कि आपको लोगों को अपने घर में बंद रखा, और हम जैसा कि एंजेला रायने जो डिप्टी लेबर लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, एक मौक़िफ़ भी अख्तियार किया कि जब मुसलमान ईद नहीं कर सके थे उस वक्त आप जो है वो उनको आपने ईद नहीं करने दी और आप वहाँ पर एक पार्टी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में प्रेशर बढ़ाना चाहिए और पीसफुल मीनिंग में आपने कुछ करना है तो पीसफुल मीनिंग में करें, लेकिन मेजॉरिटी करके करें, कुछ डिफरेंट करें। तो उससे जो बिल आ रहा है जिसकी बात आप सबने की, उसकी को भी हम रोक सकते हैं। नेशनैलिटी बिल जो है जिस तरह का, वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें आप ये जल्द से भी करने दे रहे हैं, उसके हवाले से भी बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, आप तो खुद एक्टिविस्ट हैं, आपको सारी चीज़ें इनका पता है। तो हमें जितना हम यूनाइटेड होंगे, स्ट्रांग होंगे, इतना ही होगा। बाकी ये है कि ठीक है, आपकी बरादरियां हैं, आपके कमेटी के अपने अपनी मस्जिदों के वो सिस्टम है सारे, उनको भी ये करें, लेकिन आप उलमाए कराम को कम अज़ कम ये अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और जो बच्चे हैं हमारे, वो उनको भी समझाना चाहिए। और जैसे कि इरफान ताहिर साहब ने कहा कि अपने जुमे के खुतबों में यहाँ के जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उसको रिलेट करना चाहिए। दिस इज द वे टू लुक फॉरवर्ड। तो हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। देखिए, हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी है, अगर हम यूनाइट हो जाएं
اور خاص کر کے پاکستان سے آنے والے قافلے جو ہیں ہمیں مختلف قسم کا دین پڑھاتے ہیں، مختلف قسم کی ہمیں ڈویژن ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، مختلف اپنے یہاں پر کیمپس لگاتے ہیں، تو اس میں جو ڈویژن ہماری ہوتی ہے اس میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر پولیٹیکل پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں ان کے اب جو ہے وہ ایک طرح کے یہاں ایجنٹ بنے ہوتے ہیں، ان میں پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ساری خامیاں کوتاہیاں اگر ختم ہوں گی تو ہم میرے خیال میں بہتر طریقے سے یہاں پر اپنی نوجوان نسل کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے جو کانٹے ہیں وہ صاف کر سکتے ہیں، ان کو اس طرف لگا سکتے ہیں اور دین پر بھی چلا سکتے ہیں۔ شیراز جی صاحب خواجہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر احمد خان صاحب، عرفان طاہر صاحب، حافظ ادیب مشتاق صاحب اور شیراز خان صاحب کے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ساری معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچائی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔